بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تعلم۔ تعلم مین لرننگ، سیکھنا۔ ایک انسان کی زندگی میں سیکھنے کا عمل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور مختلف چیزیں آبزرو کرنا شروع کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، اور پیدائش سے لے کے موت تک مسلسل جو ہے انسان مختلف چیزیں سیکھتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب تعلم ایک ایسا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر موت تک جاری رہتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد بچہ نہ چل پھر سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے۔ اس کے مسلس جو ہیں وہ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیسک ضروریات بھی خود پوری نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا ہے نہ کھیل سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ زندگی کے مختلف مدارج سے گزرتا ہے، جیسے شیرخوارگی، بچپن، بلوغت، جوانی، تو آہستہ آہستہ اس کی جسمانی جذباتی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ چیزیں سیکھتا ہے اپنے ماحول سے، اور آہستہ آہستہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، الفاظ سیکھ لیتا ہے، زبان سیکھ لیتا ہے اور پورے سینٹینسز بول لیتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہی تبدیلی جو ہے فرد کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ تبدیلی کا عمل جو ہے انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہ آئے تو انسان وقت کے ساتھ چل نہیں سکے گا، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں وقت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے، یہی تبدیلی انسان کو زندگی گزارنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب آپ کی بک میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ بچے کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال نمبر 1 میں اگر ہم دیکھیں تو بتایا گیا کہ بچے نے غوں غاں کرنا شروع کر دیا۔ مطلب پہلے بچہ بالکل بولتا نہیں تھا، نہ کوئی آواز نکالتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پراپر وہ بول تو نہیں سکتا لیکن اس نے غوں غاں کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک تبدیلی ہے۔ دوسرے اگزامپل میں آہستہ آہستہ بچے نے حروف کو پہچانا، الف بے وغیرہ، تو اس کو صحیح پروناؤنس تو نہیں کر سکا لیکن ان الفاظ کے مطابق اس نے موزوں آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آہستہ پہلے بچہ چل بھی نہیں سکتا تھا لیکن جب 10 سال کا ہوا اس نے سائیکل چلانی شروع کر دی۔ اس کا مطلب اس کے مسلس اتنے اسٹرانگ ہو گئے، یا اس نے آبزرو کیا، مہارت کو سیکھا، دوسروں کو چلاتے ہوئے دیکھا، خود پریکٹس کی اور اس نے سیکھ لیا کہ سائیکل کو کس طرح سے چلانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلم ہے۔ ٹھیک ہے۔ استاد نے الفاظ لکھے، بچے کو پہلے لکھنے نہیں آتے تھے لیکن پھر بچے نے استاد کے لکھے ہوئے الفاظ کو لکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بولتے بھی ہیں تو بچہ وہ الفاظ لکھ سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان بچے کے رویے میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، بچے نے سیکھ لیا ہے۔ کتاب میز سے اٹھائی، میز پہ رکھی۔ اگر ہم اوپر والی ساری جو 6 مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں، ان تمام مثالوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلی واقعہ ہوئی ہے یا تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے۔ جیسے بچے نے غوں غاں کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب بچہ بولنے کی طرف فرسٹ سٹیپ لے رہا ہے، اور موزوں آوازیں نکالنا شروع کی تو اس کا مطلب بچہ آہستہ آہستہ الفاظ کو صحیح پروناؤنس کر لے گا۔ تبدیلی واقعہ ہونے کے لیے بہت اہم چیز ہے تجربے سے گزرنا۔ بچے میں تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب بچہ کسی تجربے سے گزرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کہیں کہ بچے نے سائیکل چلانی سیکھ لی
تو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی بچہ سائیکل چلانا نہیں سیکھ لے گا، پہلے وہ تجربہ کرے گا، مشاہدہ کرے گا، پھر سائیکل کو چلانے کی کوشش کرے گا، کئی دفعہ گر جائے گا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے سائیکل چلانے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے. یا پھر اس نے کسی کو دیکھا کہ میز پہ کتاب رکھنی ہے، نیچے نہیں رکھنی، تو اس نے میز پہ کتاب رکھ دی ہے، تجربے سے آبزرو کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں. مستقل ایسی تبدیلی کردار میں یا رویے میں آ جانا جو پوری زندگی بچے کے ساتھ چلتی ہے. فار ایگزامپل، بچے نے الفاظ کو لکھنا شروع کر دیا، بچے نے کتاب میز پہ رکھی، اب وہ ساری زندگی ان چیزوں کو یاد رکھے گا اور اس طرح کرے گا. یہاں بچہ سائیکل چلانے کے قابل ہو گیا. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ مستقل نوعیت کی ہیں، بچے نے ہمیشہ کے لیے سیکھ لیا اور ہمیشہ بچے کے ساتھ ساتھ چلنی ہیں. کچھ تبدیلیاں عارضی یا وقتی ہوتی ہیں، جیسے بچے نے غوں غاں کرنا شروع کر دیا، وہ عارضی تبدیلی تھی. بچہ جب الفاظ سیکھ لے گا، بات کرنا سیکھ لے گا، تو وہ غوں غاں نہیں کرے گا. اسی طرح بچے نے حروف کے لیے موزوں آوازیں نکالنا شروع کی، لیکن بعد میں وہ حروف کو صحیح ادا کر لے گا. یہ بھی ایک عارضی نوعیت کی تبدیلی تھی. کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بچہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے، بلکہ ان تجربات میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل، بچے نے لکھنا سیکھا، مزید بہتر اس کی رائٹنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بچہ بھول جائے کہ لکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے میں تبدیلیاں آتی ہیں اس میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں. مستقل، کہ ہمیشہ وہ تبدیلی ہوگی، مستقل نوعیت کی، تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے. فار ایگزامپل، پہلے سمپل سائیکل چلانا سیکھی، پھر زیادہ بہتر سائیکل چلانا سیکھ لی، ریس لگانا سیکھ لیا. ٹھیک ہے. کسی خاص سٹائل سے سائیکل چلانا سیکھ لی. ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بچہ مزید اس سے ریلیٹڈ تجربات سے گزرتا ہے اور مزید چیزیں سیکھتا رہتا ہے، نئی تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، بچے نے غوں غاں کرنا شروع کیا. غوں غاں بنیاد تھی کہ وہ الفاظ ادا کر سکے. الفاظ جو ہیں وہ بنیاد تھے کہ بچہ پورا سینٹینس یا جملہ بول سکے. یہ تبدیلیاں جو ہیں ان تجربات کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بچے کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. بچہ گھر، گلی، محلے، بازار میں جاتا ہے، خاندان کے لوگوں سے ملتا ہے، بزرگوں سے ملتا ہے. تو یہ جو ملنا ہے اس میں وہ مختلف چیزیں سیکھتا ہے کہ سلام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. تو یہ وہ ساری تجربات ہیں جن کے ذریعے بچہ جو ہے سیکھتا ہے اور وہ تبدیلیوں کی وجہ بنتے ہیں. اور مستقل قسم کی تبدیلیاں جو ہیں ایک خاص عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، سائیکل چلانا سیکھنی پڑے گی، خود بخود بچہ نہیں سیکھ جائے گا. یا لکھنا سیکھنا پڑے گا، خود بخود جو ہے بچہ لکھنا نہیں شروع کر دے گا. مستقل قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک خاص عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ عمل جو ہے مہیج یا سٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک سٹیمولس ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہوگا یا جسے ہم رسپانس کہتے ہیں، وہ جو ہے تعلم ہوگا. یہ تو تھی کچھ کردار میں تبدیلیاں یا وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس میں کیا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بچوں میں کیا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی. فرسٹ ٹاپک کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ سٹیمولس کی وجہ سے جو رسپانس ہوتا ہے یا تبدیلی جو آتی ہے اسے ہم تعلم کہتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک بچہ آگ کے پاس گیا یا گرم برتن کے پاس گیا اور اس نے اسے ہاتھ لگایا. ٹھیک ہے. اس کا ہاتھ جل گیا. اب نیکسٹ ٹائم اس بچے نے سیکھ لیا کہ میں نے گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سٹیمولس تھا اس کے ہاتھ کا جلنا، رد عمل کے طور پہ اس نے سیکھ لیا کہ اب میں نے گرم برتن کے پاس
نہیں جانا ہے۔ تعلم کی اگر ہم باقاعدہ تعریف دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجربات کی وجہ سے کسی فرد کے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے اور وہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ تبدیلیاں عارضی یا فطری بھی ہوتی ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تعلم ہے۔ اور جو تجربہ ہے جس کی ہم نے بات کی کہ تبدیلی تجربے کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ تجربہ انسان کو ماحول فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کے ماحول کی بات کریں تو ماحول میں انسان کا گھر ہے، محلہ ہے، پورا رائے ارض آ جاتا ہے کہ جہاں میں انسان جائے گا، جس سراؤنڈنگ میں ہے، وہاں سے انسان جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ اس کا تعلم ہے۔ گھر میں انسان ابتدائی چیزیں سیکھتا ہے، مادری زبان سیکھتا ہے، مذہب کے بارے میں بیسک چیزیں سیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے تجربے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تمام تبدیلیاں جن سے انسان گزرتا ہے وہ مستقل ہیں یا عارضی ہیں، جن کی وجہ سے اس کی کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، یا وہ کسی عمل کو کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس بچے میں کوئی صلاحیت آ گئی ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، تعلم ہے۔ تعلم کی تعریف جو آپ کی بک میں لکھی ہے وہ کیا ہے؟ تعلم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں مستحکم اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اس فرد کو اپنے ماحول میں مناسب انداز میں اپنا کردار انجام دینے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو تعلم ایک ایسی تبدیلی ہے جو مستقل ہے اور مستحکم ہے، اور مہیجات کی وجہ سے ہو رہی ہے یا سٹیمولس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ سٹیمولس ماحول میں سے انسان پہ وارد ہوتے ہیں، انسان پہ اثر کرتے ہیں، اور ان کے جواب میں انسان جو کام کرتا ہے یا عمل کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ عمل ہی جو ہے وہ تعلم کا باعث بن رہا ہے۔ انسان زندگی میں مختلف تجربات سے گزرتا ہے، اور یہ تجربات جو ہیں اصل میں انسان کو زندگی میں مستقبل میں جو اس کے تجربات ہیں یا مستقبل کے تجربات کے لیے جو پریویس تجربات ہیں وہ انسان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تجربات جو ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کا تجربہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خود اس تجربے میں سے گزرے، اس اسٹیمولس میں سے گزرے، اور خود جو ہے اس کو محسوس کرے، مشاہدہ کرے، اور اس کے بعد کردار میں کوئی تبدیلی آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک بچے نے گرم چیز کو ہاتھ لگایا اور سیکھا کہ میں نے گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تو یہ کیا ہوا کہ یہ ڈائریکٹ تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بچہ جو ہے کسی کو دیکھتا ہے کہ کسی اور نے گرم چیز کو ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ جلا، اور اس نے آبزرو کر لیا کسی اور کو دیکھ کے کہ گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، تو یہ تجربہ جو ہے بالواسطہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بالواسطہ طور پہ کسی اور کو مشاہدہ کر کے، کسی اور کے تجربے کو دیکھ کے بچے نے سیکھ لیا۔ تو پہلا براہ راست تجربہ تھا جس میں بچہ خود تجربے میں سے گزرا، اور دوسرا کیا ہے، بالواسطہ تجربہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس تجربے کے ذریعے بچے میں مستقل تبدیلی آنی چاہیے، مستحکم تبدیلی آنی چاہیے، پھر ہی ہم کہیں گے کہ یہ تجربہ جو ہے تعلم کا باعث بنا ہے۔ تعلم کا عمل جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک، اور اس میں ذہانت، عمر، جنس، جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، بالغ ہے، عورت ہے، اور اس تعلم کے نتیجے میں کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تعلم کے طریقے، تعلم کے بیسیکلی 4 طریقے ہیں: تعلم بذریعہ صحیح و خطا، تعلم بذریعہ نقل،
یا تقلید، تعلم بذریعہ بصیرت، تعلم بذریعہ عمل۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعلم بذریعہ صحیح و خطا، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ تعلم برائے صحیح و خطا جو ہے یہ بڑا بنیادی طریقہ ہے سیکھنے کا۔ انسان کو زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان جو ہے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ سائیکل چلانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسکول سائیکل پہ جا سکے، تو بار بار وہ پہلی دفعہ سائیکل پہ بیٹھے گا، شاید سائیکل کا بیلنس بھی نہ رکھ پائے، دوسری دفعہ بیٹھے گا، گرے گا، پھر سنبھلے گا، پھر پیڈل گھمائے گا، پھر گر کے پھر اٹھے گا، بار بار کوشش کرنے کے بعد بار بار ان سے غلطیاں ہوں گی، گرے گا، پھر سوار ہوگا، ہینڈل کو بیلنس کرے گا اور آخر کار جو ہے سائیکل کو چلانا سیکھ لے گا۔ اس کا مطلب بچے نے بار بار غلطیاں کی اور اس سے سیکھا، یہاں تک کہ کوئی موضوع حل نہ نکل آئے یا بچہ صحیح طور پر سیکھ نہ لے۔ بچہ، اس کی ایک اور ایگزامپل تعلم بذریعہ صحیح و خطا کی، کہ بچے نے لکھنا ہے، بچہ پہلے غلط لکھے گا، پھر تھوڑا بہتر کرے گا، پھر بہتر کرے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تعلم بذریعہ صحیح و خطا کے اگر ہم اقدامات دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہے، تو سب سے پہلے درپیش مسئلے یا ضرورت کا احساس ہوتا ہے، پھر مسئلے یا ضرورت کی نشاندہی ہوتی ہے، پھر مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد مسئلے کی اتفاقیہ طور پہ جو حل کی کوشش ہوتی ہے، یا تو اس میں کامیابی ہوتی ہے یا پھر ناکامی ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی صورت میں مسئلے کا جو حل ہے اسے دوبارہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ اس طرح حل ہو گیا، جیسے سائیکل چلانی سیکھی، دوبارہ چلا کے سیکھیں گے، ٹھیک ہے آ گئی۔ اگر پہلی دفعہ بچہ گر گیا تو دوسری دفعہ چلائے گا نا، دوبارہ کوشش کرے گا۔ تو نیکسٹ کیا ہے، اپنی کوشش کے دوران غلطیوں کو دور کرنا کہ فرسٹ ٹائم جو غلطی ہوئی ہے دوسری دفعہ نہ ہو، اور اگر کامیابی مل بھی گئی ہے تو بار بار اس چیز کو دہرا کے دیکھنا تاکہ اچھے طریقے سے چیز سمجھ آ جائے۔ لاسٹ میں مناسب حل مل جاتا ہے اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور جو بھی کام سیکھنا تھا یا کرنا تھا یا پرابلم تھی وہ سالو ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز انسان کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ تعلم بذریعہ نقل یا تقلید یا امیٹیشن۔ امیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نقل اتارنا، کہ کوئی کام جیسے دوسرا کام کر رہا ہے ویسے ہی کام کرنا، ٹھیک ہے، یا اسے نقالی کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ بچے اس طریقے کے مطابق، یا یہ جو تعلم کا طریقہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ بچہ جو دوسروں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی دہرانے کی کوشش کرتا ہے یا وہی دہراتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز ان بچے کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کچھ جو کام ہیں، کچھ کام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوسروں کو دیکھ کے کر رہے ہیں، کچھ تو فطری کام ہوتے ہیں، جیسے بھوک لگنا، پانی پینا، سردی سے کانپنا، یہ فطری کام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بچہ کرے گا ہی۔ لیکن کچھ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں جو بچہ جو ہے اپنے گھر کے مختلف افراد کو دیکھ کے کرتا ہے، مشاہدہ کر کے کرتا ہے، نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے گھر میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، کس انداز میں بول رہے ہیں، کھانا دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اگر لیب میں دیکھا جائے، بچے اپنی ٹیچر کو دیکھتے ہیں کہ لیب میں ٹیچر نے سامان کو کس طرح سے منظم کیا، پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ خود منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچیاں جو ہیں وہ گھر میں دیکھتی ہیں کہ ماں کھانا کیسے بنا رہی ہے، روٹی کیسے بنا رہی ہے، اسی طرح سے دہرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اکثر جو بچے ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ویسے ہی لوری دیتے ہیں جیسے ماں لوری دیتی ہے۔ تو اگر ہم نقالی کا طریقہ یا تعلم بذریعہ صحیح و خطا کے جو اہم امور ہیں یا اقدامات ہیں وہ دیکھیں،
تو سب سے پہلے ہے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا. دوسرا ہے اس کو دہرانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، کوئی کر رہا ہے پھر ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنا. ناکامی کی صورت میں اپنی غلطی کا ادراک کرنا کہ ہاں میں اس جیسا نہیں کر پایا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور دوبارہ کوشش کرنا کہ میں غلطی کو دور کروں اور اسی کام کو دوبارہ کرنا. کام کو اپنے طور پر انجام دینا اور پختہ کر لینا. اگر غلطی دور ہو گئی ہے تو پھر کام کو دہرانا پختہ ہو جائے. ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم بہت سی چیزیں نقالی کے ذریعے سیکھتے ہیں. بولنا ہو، تلفظ کی ادائیگی ہو، کھیل کے میدان میں بھاگنا دوڑنا ہو، کھانے پینے کے طریقے ہوں، لباس کا استعمال ہو. ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نقالی کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں. آج کا ہمارا لیکچرز اسٹوڈنٹس یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 2 جو تعلم کے طریقے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اتنا اچھی طرح سے پڑھیے گا. اللہ حافظ.